أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، مؤمنین کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے سب سے بڑا ہتھیار وہ دعا کا ہے. رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے اپنی حاجتیں طلب کریں، اپنی درخواست میرے حضور میرے دربار میں پہنچائے. رب تبارک و تعالیٰ صاف صاف ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے پروردگار نے یہ فرمایا ہے کہ غیروں کو حوائج کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے پکارنا نہیں بلکہ مجھ ہی کو پکارو. ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو. استجب لکم، میں تمہاری درخواست کو قبول کروں گا. لیکن درخواست قبول کرنے میں اللہ عز و جل مصلحتوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ ہماری درخواست نامناسب ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا کرنے والا وہ مطلع ہو جائے کہ میری یہ درخواست مناسب ہے یا غیر مناسب. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مطلع نہ کرے تو اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے. دنیا میں بہت سی مرتبہ بہت سے محکموں میں ہم کوئی درخواست پیش کرتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، تو بعض مرتبہ یہ کہا جاتا ہے، بلکہ اب تو ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ تک میں ہم نے تم کو بلا لیا، تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ تمہاری درخواست منظور ہو گئی، تمہیں نوکری مل گئی، ملازمت تمہیں مل گئی. لیکن اگر فلاں تاریخ تک میں ہمارا فون نہیں آیا تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ سوری، ہم تم کو ملازمت میں نہیں رکھ سکتے. میں نے کہا پہلے تو بہت کم ایسا ہوتا تھا، ورنہ ہر درخواست کا جواب دیا جاتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ ہونے لگا ہے کہ تمہیں تاریخ دے دی گئی، اس تاریخ تک میں اگر نعم کا ہاں کا جواب اگر ہے تو تمہیں مطلع کر دیا جائے گا، اور اگر منظور نہیں تو پھر تمہیں اس سے آگاہ نہیں کیا جائے گا. دنیا والے اگر یہ کر سکتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں مطلع نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ نہ فرمائے کہ یہ تمہاری درخواست نامناسب ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. اور چھوٹے بچے کے سامنے جب اس کی درخواست ہم قبول نہیں کرتے تو ہم وہاں تمام مواقع میں یہ ذکر نہیں کرتے کہ یہ فلاں وجہ ہے، اس وجہ سے میں تمہاری اس درخواست کو قبول نہیں کر رہا ہوں. بڑا یہ سمجھتا ہے کہ مناسب یہی ہے کہ اس کے سامنے یہ حکمت، یہ فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ باپ ہونے کی حیثیت سے اور ماں ہونے کی حیثیت سے یہی مناسب سمجھتی ہے کہ اس کو فوری طور پر ٹوک دیا جائے، روک دیا جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کام تمہارے لیے مناسب نہیں، یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ، اس کی علم، اس کا ریزن، اس کا سبب باپ بیان نہیں کرتا ہے یا ماں بیان نہیں کرتی ہے.
اس لیے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہر موقع پر اور ہر امر میں اس سے آگاہ کرنا بچے کو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ خلاف حکمت اور خلاف مصلحت ہوتا ہے، اس وجہ سے ذکر نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک رب تبارک و تعالی کا انداز بھی یہی ہے۔ رب تبارک و تعالی یہ نہیں بتلاتے کہ تم نے جو کچھ مانگا ہے یہ تمہارے حال کے مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ دنیا والوں کا انداز الگ ہے، دنیا والے اس کا بدل نہیں دیتے، اور رب تبارک و تعالی اس کا بدل دیتے ہیں۔ جو تم نے مانگا وہ درخواست اگر تمہاری بئی طور منظور نہیں کی گئی اور درخواست قبول نہیں کی گئی، جو مانگا وہ تمہیں نہیں دیا گیا، تو کوئی آنے والی آفت کو، افتاد کو، کوئی آنے والے حادثے کو، کسی آنے والی مصیبت کو اللہ تبارک و تعالی ٹال دیتے ہیں یا ذخیرہ آخرت بنا لیتے ہیں اس دعا کو۔ تو رب تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس کا معنی اور مطلب یہ کہ دعا تو ہو گئی تمہاری قبول، درخواست ہو گئی منظور، لیکن جو مانگا بعین ہی وہ تمہیں دیا جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، رب تبارک و تعالی عذاب کو ہٹائیں گے جس کی تم درخواست کر رہے ہو، انشاء، اگر اللہ چاہیں گے۔ اللہ چاہیں گے، اللہ کہہ رہے، اللہ کو پکارتے ہو تم۔ ایک موقع، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جس میں ملحدین اور جس میں اللہ کو نہ ماننے والے وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر موقع پر پکارنا چاہیے۔ یہ اگر عذاب آ جاتا ہے یا قیامت آ جاتی ہے تو اس موقع پر اگر تم پکارو گے رب تبارک و تعالیٰ، اگر اس کی مشیت ہوگی تو وہ ہٹائیں گے، دور کریں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب ایک صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارا جو رب ہے وہ دور ہے کہ ہم بآواز بلند اس کو پکاریں، یا ہمارا رب جو ہے وہ کلوز اور قریب ہے کہ ہم آہستہ سے بات کریں، آہستہ کہہ دیں۔ اس پر رب تبارک و تعالیٰ نے آیت قرآنی نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب یہ لوگ میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے متعلق، فَإِنِّي قَرِيب، میرے قرب اور میرے بعد کے متعلق، کہ میں قریب ہوں یا میں دور ہوں، اس کے متعلق اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں تو آپ میری طرف سے انہیں یہ جواب دے دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارتا ہے، درخواست کرنے والا جب درخواست کرتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی دعا کو، میں اس کی درخواست کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی بات وہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ درخواست کو قبول کرتا ہوں۔ ویسا درخواست قبول کرنے کا ایک انداز آپ اس طرح سمجھیے کہ کسی محکمے میں آپ گئے اور وہاں جا کر درخواست دینی تھی، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی جگہ وگہ نہیں ہے، دوسرا نمبر یہ کہ درخواست لے لی اور پھر اس کے بعد مناسب ہوگا تو تم کو بلائیں گے۔ بس اسی طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ درخواست لے لیتے ہیں تمہاری۔ اب درخواست لینے کے بعد اس درخواست کو پورا کرنا ہے اسی انداز میں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مصلحت پر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو قریب ہونا بیان فرما رہے ہیں تو اس میں ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حقیقت بے چون و چرا، بے چون و چگوں ادراک نہیں ہو سکتا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی صفات کی حقیقت وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مناسب اس کا قرب ہے، فَإِنِّي قَرِيب۔ ہمیں تو رب تبارک و تعالیٰ کو سنانا ہے، رب تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں
رب تبارک و تعالیٰ اگر قریب ہے، سن رہے ہیں، تو پھر نماز میں زور زور سے اللہ اکبر کیوں بولا جاتا ہے؟ امام زور سے کیوں کہہ رہا ہے؟ مثلا ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اس میں بھی اللہ اکبر یہ زور سے کیوں بول رہا ہے؟ وہاں وجہ الگ ہے، وہاں فائدہ الگ ہے، وہاں مقتدیوں کو سنانا ہے، مصلیوں کو سنانا ہے۔ تو جہاں کہیں اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے اور آپ کی معرفت سے ہدایت یہ دی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو پکارے، بندے مجھے پکارے اور زور سے پکارے، تو وہاں حسب حال جو مصلحت ہوگی، جو وجہ ہوگی، جو ریزن، اس ریزن سے بلند آواز سے پکارنے کے لیے کہا جا رہا۔ اور نماز میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز شروع کرتا ہے، نماز شروع کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہے، دوسرے عالم میں۔ رب تبارک و تعالی نے تکبیرات انتقالیہ کو رکھا، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے تکبیرات کو رکھا، تاکہ اگر کہیں اور ذہن چلا بھی گیا تھا دوبارہ آ جائے گا۔ اور تو کس خیال میں ہے بھائی؟ اے بندے تو کس خیال میں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بار بار اس کی تکرار ہو رہی ہے تاکہ بندہ دوسری طرف التفات نہ کرے۔ اگر التفات ہو گیا ہو، اگر دوسری طرف توجہ چلی گئی ہو، دھیان کسی اور جگہ چلا گیا تھا، دوبارہ رب تبارک و تعالیٰ کا دھیان اس کے دل و دماغ میں جمے، راسخ ہو، اس لیے بار بار اللہ اکبر۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جس کلمے کا انتخاب کیا گیا اللہ اکبر، مسلمانوں کے ذہنوں میں، مسلمانوں کے دماغ میں اس طرح اس کو رچانا مقصود ہے، اس طرح بٹھانا مقصود ہے کہ دنیا میں جو بھی حالات آئے اس موقع پر تمہارے سامنے یہ حقیقت ہونی چاہیے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمان عقیدے کے درجے میں مانتا ہے، اس کے بغیر وہ مومن نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اب تو غیر بھی ماننے لگے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب تبارک و تعالی قریب ہے، تو قریب ہونے کی صورت میں اب بلند آواز سے تکبیرات کیوں کہی جا رہی ہے فلاں مواقع میں؟ تو اس کے لیے الگ اسباب ہے، اس کے لیے الگ وجوہ ہے، اس کے لیے الگ حکمتیں ہیں۔ تو اللہ عز و جل کا قرب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان، بس اتنا ہمارا عقیدہ ہے اور اسی کے ہم مکلف ہیں، زیادہ غور و خوض کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، درخواست کو قبول کرتے ہیں۔ وہ درخواست اگر ہمارے حال کے مناسب ہے تو جیسے میں نے عرض کیا، رب تبارک و تعالیٰ اس درخواست کو بے عین ہی پورا کر دیتے ہیں۔ اور اگر کچھ درخواست میں ترمیم برمیم کی ضرورت ہوتی ہے تو بعض مرتبہ جب ہم اپلیکیشن دیتے ہیں اس موقع پر سامنے والا اگر یہ چاہ رہا ہے کہ اس آدمی کو ہم ہمارے دفتر میں لے لیں، ہمارے اس محکمے میں لے لیں، تو وہ خود یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ بھی اسی انداز سے ہماری درخواست کو خود سنوار دیتے ہیں، خود درست کر دیتے ہیں کہ نہیں، بندے نے تو ایسا کہا تھا لیکن ایسا نہیں، ایسا ایسا نہیں، ایسا۔ بعض اوقات انسان یہ خیال کرتا ہے کہ درخواست تو میں نے پیش کی رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اب میں درخواست پیش کرتا ہوں تو میرے اعتبار سے جو چیز مشکل ہے اسی کے لیے میں درخواست پیش کروں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ، چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے اپنی حاجت کا سوال کرے، یعنی ہر حاجت اور ہر ضرورت اپنے رب سے مانگے۔ حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ سے نمک کا سوال بھی کرے۔
یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ اور چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا وہ بھی رب تبارک و تعالی ہی سے مانگے. وَحَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْءَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ادب سکھایا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز لیکن وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہ تو میری شان کے خلاف ہے، میں ایک چھوٹی چیز رب تبارک و تعالیٰ سے مانگوں، نمک میں اللہ سے مانگوں، جوتا یا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو اس کے اصلاح کے لیے، اس کے درست کرنے کے لیے میں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنے ہاتھ کو پھیلاؤں. اگر یہ خیال کر رہا ہے کہ بڑی حاجتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہے اور چھوٹی حاجتیں مجھے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ تکبر ہے. یہ انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ کیا بڑی ضرورتیں اللہ سے مانگنی ہے تو چھوٹی ضرورتوں کے لیے نعوذ باللہ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں. اور پھر تیسرے نمبر پر گویا ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالی بڑے ہیں تو بڑی حاجتوں کو رب تبارک و تعالی پوری کریں گے، بڑی درخواستوں کو رب تبارک و تعالی پوری کریں گے. تو ہم جس چیز کو بڑا سمجھ رہے ہیں رب تبارک و تعالی کے باب میں بھی ہم اس چیز کو بڑا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ رب تبارک و تعالی کے سامنے پوری دنیا کی سلطنت اور پوری دنیا کی حکومت اور جوتے کا تسمہ یہ ایک درجے میں ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدایت دے رہے ہیں کہ چاہے چھوٹی چیز چاہے بڑی چیز، ہر چیز کا سوال، ہر حاجت کا سوال رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرنا چاہیے. پھر دعا مانگنے میں ایسا نہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، یا اللہ اگر تو چاہے تو دے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت لیعظم المسئلہ. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، میری بخشش کر دے، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما. لیعظم المسئلہ، پختگی کے ساتھ مانگے. فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، دوسری روایت میں فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا ہو ایسا نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ اگر مجبور ہوتے تو اس صورت میں تم کہہ سکتے تھے اللہ اگر آپ چاہے تو ایسا کریں، آپ چاہیں تو ایسا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں. اب تمہیں مانگنا ہے مانگو، چاہے تم 10,000 دفعہ مانگتے ہو، 20,000 دفعہ مانگتے ہو، مانگو. وہ رب تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو وہ تمہیں دے دیں گے، رب تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو رد کر دیں گے، نہیں دیں گے. خلاف حکمت، خلاف مصلحت تو بھی نہیں دیں گے. تو تمہارے انشیتا اگر تو چاہے، اگر تو چاہے یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اور یہ ایسا ادب ہے کہ ہم زید، عمر، بکر اگر اس ادب کو معلوم کرنا چاہے یا دنیا بھر کے عقلاء اور عقل مند اس ادب کو معلوم کرنا چاہے تو معلوم نہیں کر سکتے تھے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بے ادبی تھی. اگر یہ قید لگاتا ہے بندہ کہ تو چاہے تو ایسا کر، تو چاہے تو ایسا کر، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ادب کا مقام ہے کہ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا، لیکن نہیں، یہ بے ادبی ہے. یہ بے ادبی ہے. اللہ مجبور ہوتے تو یہ احتمال پیدا ہو سکتا تھا اور تو یہ مشیت کی قید لگائی جا سکتی تھی کہ یا اللہ اگر تو چاہے، اگر تو چاہے. بہرحال حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز کا سوال کرنا چاہیے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو. ایسا نہیں کہ ایک آدمی نے، فقیر قسم کا آدمی تھا، ایک بادشاہ سے سوال کیا اور کہا کہ مجھے 1 درہم دے دیجئے. بادشاہ نے کہا کہ تو نے جو سوال کیا یہ میری حیثیت سے کم کا سوال کیا،
میری حیثیت سے کمتر کا سوال کیا ہے تو نے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کیجئے کہ 1000 اشرفی اور دینار دے دیجئے. تو کہا کہ یہ سوال تیری حیثیت سے زیادہ ہے، تیری حیثیت سے زیادہ. تو یہ بادشاہوں کا انداز ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ انداز نہیں ہے. چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، رب تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور پختگی کے ساتھ مانگو، پختگی کے ساتھ. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹی سی جماعت کو لے کر میدان بدر میں پہنچے ہیں. مختصر سی جماعت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سلیم الفطرت. اگر دنیا کا کوئی فوجی ہے، اس کے سامنے مد مقابل دشمن کی جماعت اور دشمن کی فوج ہے، یہ فوجی اپنی فوجی مہارت کی بنیاد پر اندازہ لگا لیتا ہے کہ ان کے ساتھ مقابلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. وہ یہ خیال کرے گا کہ سامنے والا جو لشکر ہے اس کے پاس اتنے اسلحہ، اتنے ہتھیار اور فوجیوں کی تعداد اتنی، لشکری جرار ہے، بہت بڑا لشکر ہے، اور میرے پاس تو یہ مٹھی بھر لوگ اسلحہ اور ساز و سامان نہ ہونے کے درجے میں. جب عام فوجی دنیا کا کوئی جرنیل نہیں، میں کہہ رہا ہوں دنیا کا کوئی عام فوجی، وہ اگر یہ سوچ رکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صلاحیت اور قابلیت اور رب تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو دیا ہوا دماغ، تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ خیال نہیں کر رہے تھے کہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے؟ اسلحہ اگر تلوار ہے تو تلوار بغیر نیام کے ہے، اس پر چیتھرے لپیٹے گئے ہیں، اونٹوں کی تعداد کم، گھوڑوں کی تعداد 2، اور سامنے 1000 کے قریب کا لشکر ہے، 1000 کے قریب کا. یہ 313 مشہور قول کے اعتبار سے 313، ورنہ اور بھی اقوال ہے. صحیح مسلم کی روایت میں 319 والی روایت بھی آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ 1000 کا مقابلہ جو ساز و سامان والے اسلحے سے لیس مسلح لشکر اور یہ غیر مسلح اور نہتے کس طریقے سے مقابلہ ہو سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور رب کو پکارنے لگے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی. اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر. یا اللہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے عطا کر. اللہم انک ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد. اے اللہ اہل اسلام کی یہ مختصر سی جماعت 313 یا 319 اور بھی اقوال ہے میں نے کہا، لیکن جس روایت کو میں ابھی کوٹ کر رہا ہوں اور جس روایت کو میں ذکر کر رہا ہوں وہ صحیح مسلم کی ہے، اور صحیح مسلم کی اس روایت میں 319. تو یہ 319 کی مٹھی بھر جماعت اگر یہ ہلاک ہو گئی، لا تعبد فی الارض، تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. عجیب و غریب انداز ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مانگنے کا. عام طور پر صوفیہ کی یہاں یہ مشہور ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر
غلب حال طاری نہیں ہوتا. صوفیہ میں ایک جماعت، دوسری طرف علماء قشر اور علماء ظاہر. علماء ظاہر بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر غلب حال طاری نہیں ہوتا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تحقیق پہلے یہی تھی، لیکن بعد میں ان کی تحقیق بدل گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ عام حالات میں تو انبیاء کرام علیہ السلام غلب حال کا شکار نہیں ہوتے، غلب حال ان پر طاری نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار غلب حال طاری ہوتا ہے. اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت جن الفاظ کو، جن جملوں کو استعمال فرما رہے ہیں، غلب حال میں ارشاد فرما رہے ہیں. بادشاہ کا جو مقرب ہوتا ہے، اس مقرب کے لیے بادشاہ کا مزاج شناس ہونا ضروری ہے. وہ بادشاہ کے مزاج کو جانتا ہو تو ہی وہ بادشاہ کا مقرب بن سکتا ہے، ورنہ نہیں. اللہ عز و جل کی یہاں مزاج کا مسئلہ نہیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں شؤون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تجلیات ہیں، اور یہ شؤون اور یہ تجلیات بے انتہا اور بے نہایت ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان شؤون سے، ان تجلیات سے اچھی طرح باخبر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم عارف نہیں، عارفوں کے سردار ہیں. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کی اس وقت کی تجلی محبت ہے. اس تجلی محبت کا انکشاف ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کی اس تجلی محبت کا لحاظ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناز میں آ گئے، اور ناز میں آ کر یہ فرمانے لگے کہ یہ مٹھی بھر جماعت، مختصر سی جماعت اگر یہ ہلاک ہو گئی، آپ کی مدد نہیں آئی، تو روئے زمین پر اے اللہ تیری عبادت ہونے والی نہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نصرت آئی، جو مدد آئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی شانے پر، وہ شانے سے ہٹ گئی، گر گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو شانہ مبارک پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کندھے مبارک پر رکھ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں حسبک مناشدتک ربک، اپنے رب سے آپ کی یہ گریہ وزاری کافی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے احساس ہو گیا کہ دعا قبول ہو گئی. دعا کی قبولیت صدیق اکبر کے لفظوں سے ٹپک رہی ہے. ان کو اطمینان ہو گیا ہے صدیق اکبر کو. اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی. یہ معنی، یہ مطلب نہیں ہے کہ صدیق اکبر بڑھ گئے، کہ صدیق اکبر وہ تسلی دے رہا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. نہیں، یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کی قبولیت کا مظہر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عرض کرنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا کی قبولیت کا اثر ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ تھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا کر رکھ دیا بدر کے میدان میں کہ یہ ہے. اب رب تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ہم بھی اپنی گریہ وزاری کو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے کہ یا اللہ، دنیا والوں نے اپنے اعتبار سے اسباب اختیار کیے ہیں، لیکن جو کچھ معاملہ ہے، معاملے کی ڈور ہے، وہ تیرے ہاتھ میں ہے. ہوگا وہی جو تو چاہے گا. لیکن یا اللہ، ہماری
سن لے، گریہ وزاری قبول کر لے، اور یا اللہ انسانیت سے اس بلا کو، اس وبا کو دور فرما دے، مزید پھیلنے سے اسے روک دے۔ حکمت ہے، مصلحت ہے، یا اللہ ضرور حکمت ہے اور ضرور مصلحت ہے، لیکن بندوں میں تحمل نہیں ہے۔ بندے برداشت کے اب قابل نہیں رہے۔ یا اللہ کئی ایک کلمہ گو، کئی ایک اہل اسلام اور مسلمان اس دنیا سے جا رہے ہیں اور اس حال میں جا رہے ہیں کہ ان کے گھر والے ان سے مل نہیں سکتے ہیں، ان کے گھر والے تجہیز و تدفین کے لیے منتظر ہیں۔ عجیب و غریب بے بسی کا عالم ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر قبرستان پہنچانا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کے سب جائیں، اعزاء اور اقارب اور رشتہ دار، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمیں محدود تعداد میں جانا پڑتا ہے۔ یا اللہ یہ جو صورتحال ہے ناقابل برداشت، اور دنیا بھر میں کئی ایک مسلمان پریشان ہیں۔ جہاں مسلمان پریشان ہے وہاں دوسرے بھی پریشان ہیں۔ یا اللہ تو رحم فرما دے، اور یا اللہ اس وبا کو تو ٹال دے، ہٹا دے، دور فرما دے۔ یا اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بن جائے گا۔ اور یا اللہ جن لوگوں کے حق میں ہدایت مقدر ہے ان کو ہدایت عطا فرما، اور یا اللہ دوسروں کے لیے ہدایت کا راستہ تو کھول دے۔ یا اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔